اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی پہلی سورہ، یعنی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے جو پہلی سورہ ہے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اس میں، اور یہ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کے معنی و مفاہیم سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں، باقاعدہ اس کی لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو بسم اللہ ہے، اس میں بی کا ترجمہ کبھی سے اور ساتھ کے ساتھ آتا ہے، کبھی اس وجہ سے آتا ہے، کبھی پر، کبھی کا، کی، کے اور کو، اور کبھی بدلے میں۔ تو یہاں پہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اسم نام کو کہا جاتا ہے اللہ کے بی سے، بسم اللہ کے نام سے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں ہی اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، جن میں کنفیوژن اس لیے پایا جاتا ہے کہ دونوں کے میننگ جو ہیں ان کا کانٹیکسٹ سیم ہے۔ الرحمن مہربان اور الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ان دونوں کے جو میننگس ہیں وہ ایک بھی دونوں کے مفہوم میں یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ دونوں کے میننگ کے لیے ہم نہایت مہربان بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت رحم کرنے والا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور تو بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور صرف میننگس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم دونوں کے میننگس ڈفرینٹ لکھتے ہیں۔ الحمد تمام تعریف یا ہر قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا، کہ تمام طرح کی تعریف صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ ہم الحمد کے بعد دیکھیں گے تو للہ اسم کے شروع میں لی کا ترجمہ کا، کی، کے، کو اور کے لیے یہ ہو سکتا ہے، تو للہ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ شروع میں ہے لی اس لیے اس کا مطلب ہوگا کے لیے۔ یہاں پہ جو عالمین ہے یہ عین نا، یہ اگر اینڈ پہ یوز ہو تو یہ مذکر کی علامت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے تمام یا سب۔ تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو کیونکہ یہ نون اینڈ پہ آیا ہوا ہے تو اس سے اس کا مطلب جو ہے وہ تمام یا سب کے کانٹیکسٹ میں آئے گا۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو عالمین جو ورڈ ہے اس کو بہت پریسائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عالم جو ورڈ ہے وہاں سے نکلا ہے، اور عالم میں تمام خلائق آ جاتے ہیں، تمام اس کا مجموعہ آ جاتا ہے، یعنی انس، جن و انس، ملائکہ اور تمام طرح کی جو مخلوق خدا ہے، جو خلائق ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی مخلوق ہیں یہاں پہ ان سب کا رب اللہ ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کی یعنی قیامت کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، مالکی یوم الدین۔ یہاں پہ ہم اگر دین کے میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، ضابطہ و قانون بھی ہوتا ہے، اور غلبہ و اختیار بھی ہوتا ہے، اقتدار۔ ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھی سے، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو نا ہے وہ اگر شروع میں ہو تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا اگر شروع میں ہو تو چاہت اور طلب کا مفہوم ہوتا ہے اس کا۔ یہاں پہ ورڈ ہے اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ یہاں پہ جو نا ہے
وہ اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا زیر ہو تو اس کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے. تو اہدنا کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں. صراط المستقیم، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی. اب یہاں پہ جو راستہ، ایک تو اس کا میننگ ہو گیا راستہ، اور ایک پل صراط ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، جو ایک تلوار کی طرح تیز اور بال کی طرح باریک ایک راستہ ہوگا، جس میں سے ایمان والے جو ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں گے. کچھ لوگ آنکھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی تیز رفتاری سے گزریں گے، کچھ جو لوگ ہوں گے وہ کم رفتار سے گزریں گے، کچھ جو ہوں گے وہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ جو ہوں گے وہ سلو رفتار سے گزریں گے، اور البتہ وہ اس کو کراس کر لیں گے. لیکن جن کے نامہ اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، جن کے اعمال نامے اچھے ہوں گے، وہ اس پل صراط پر سے گزریں گے. اور جو جن کے اعمال نامے اچھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا میں اچھائیاں نہیں کمائی ہوں گی، وہ اس راستے سے، جو کہ کانٹے دار راستہ بھی ہوگا اور جو تلوار کی طرح کا تیز راستہ بھی ہوگا، یہاں سے وہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ نہیں. پیچھے صراط المستقیم کا ذکر ہوا اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صراط اور راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، اور لا نہ الظالمین الظالین گمراہوں کا، کہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے اس پہ ہمیں چلا جن پر تو تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیری غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا. اس میں ان کے ایمان والے دعا مانگ رہے ہیں. یہاں پہ انعمتا میں جو تا یوز ہوا ہے، اس میں ہم دیکھیں اگر تو تا کا مطلب ہوتا ہے تو یا تو نے، اور تو ہو اگر تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے یا میں. اب یہاں پہ جو انعام، وہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا گیا ہے اللہ کا؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یعنی کہ تمام نیک لوگ، نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یا اللہ، ایمان والی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کے راستے پہ چلا، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ. آپ کو سورہ فاتحہ کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایک دعا ہے. تو اس کے بارے میں بہت مزے کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری، سنن ابی داود، سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آپ لوگ اس پہ آمین کہو، اور جب آپ کا آمین ملائکہ کے آمین کے موافق ہو جائے تو آپ کے تمام جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اس کی ایک طرح سے فضیلت میں بھی آتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ایک بڑی پیاری سی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پورے سبق میں کچھ بلو سے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، کچھ ریڈ سے، اور کچھ بلیک سے ورڈز. تو ان کا کیا مطلب ہے؟
جو بلیک سے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں ورڈز، وہ الفاظ ہیں جو اردو کے ساتھ معمولی فرق کے ساتھ پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اردو جیسے ملتے جلتے ورڈز ہی ہوتے ہیں۔ تو اس سبق میں سورہ فاتحہ میں 65% جو الفاظ ہیں وہ یہ الفاظ ہیں جو اردو میں معمولی فرق سے پائے جاتے ہیں۔ 20% یہاں پہ ورڈز وہ تھے جو بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، اور 15% ورڈز وہ تھے جو مشکل الفاظ ہیں، ان کو ہم لوگوں نے ریڈ جو انک ہے اس کے ساتھ ہائی لائٹ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک کوئک ریویژن دے دیتے ہیں تاکہ جو چیز نہ سمجھ آئی ہو وہ بھی ریوائز ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم رحمان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی پہلی جو 3 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں، پھر دعا کی گئی کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ ہم لوگوں نے کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا گیا وہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا، اور کس طرح سے یہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک طرح سے دعا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، اور آف کورس غضب میں مبتلا ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال نہیں کرتے۔